अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर भी मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक स्टोरी मैंने कभी नहीं देखी है। दोस्तों, जमशेद दस्ती की एक वीडियो आपके नज़रों से गुजरी होगी, नहीं गुजरी तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये तफसील बताऊंगा कि किस तरह से जमशेद दस्ती की अहलिया को बरहना किया गया। इंतहाई दर्दनाक खबर है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि खातून को बरहना करने वाले 5 मुल्जमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली बल्कि इंतहाई दर्दनाक हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह की खबरें हमें आपके साथ शेयर करनी पड़ रही हैं, इससे पहले पाकिस्तान में कम अज़ कम हमने ये मनाजिर नहीं देखे हैं। ये मनाजिर कश्मीर में देखने को हमें मिलते थे, और जहाँ पर हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम करते थे, मुसलमानों की इज्जतें पामाल करते थे, इस्मत दरी करते थे ख़वातीन की। फिर ये मनाजिर हमने फ़लस्तीन में देखे, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों पर मजालिम ढाए गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मनाजिर मुझे पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे या फिर आपके साथ शेयर करने पड़ेंगे। ये इंतहाई दर्दनाक बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में हो रहा है। खा कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई रिलीजियस पार्टी हो, कोई भी ग्रुप हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हर कोई पाकिस्तानी है, हर किसी का दुख हर पाकिस्तानी का दुख है। हर किसी के साथ होने वाली ज्यादती हर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, बल्कि पाकिस्तान के कानून के साथ ज्यादती है। अगर कोई गलत करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए। हम उसको सपोर्ट करेंगे और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन हो टोटल इसके उलट रहा है। अब हुआ क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जमशेद दस्ती ने एक वीडियो शेयर की है, और रोते हुए, कांपते हुए, बिलबिलाते हुए वीडियो शेयर की है। और वीडियो में जमशेद दस्ती कह रहे हैं, पहले मैं आपको उनका हुलिया बता देता हूं। वो जनाब जमशेद दस्ती ने बनियान पहनी हुई है और चादर लपेटी हुई है, कमीज उनकी नहीं है, उनकी आवाज लड़खड़ा रही है, हाथ उनके कांप रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और ये वक्त है रात 3:45 का, तकरीबन 3:45 बजे का। वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो में रोते हुए, बिलबिलाते हुए, इल्तजाइया अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हैं। कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब, मैं 4 बार कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूं, यानी MNA रह चुका हूं, मेरा एक इस्तेकाक है, वैसे भी मैं पाकिस्तानी हूं। और हुआ ये है कि रात गए मेरे घर में कुछ एहलकार आए हैं, CTD के एहलकार, कुछ दीगर लोग थे, और उन्होंने मेरी फैमिली को ज़दोकोब किया है। यहाँ तक कि जनाब मुजफ्फरगढ़ में मेरा घर है, वहाँ पर वो लोग आए हैं मेरे घर में। उन्होंने मेरी बीवी को बरहना किया है, नंगा किया है मेरी बीवी को। ये जमशेद दस्ती रोते हुए बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जी, मेरे बच्चों को जो है ज़दोकोब किया गया है, बच्चों पर तशद्दुद किया गया है। इवन मेरा 10 माह का बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, उसके सामने उसकी वालिदा की तजलील की गई। और वो जमशेद दस्ती रोते बिलबिलाते हुए कहता है कि 4 घंटे तक, 3-4 घंटे तक मुसलसल मेरी फैमिली को यरगमाल बनाए रखा गया, और उनसे फोन्स भी छीन लिए गए। और वो कहता है कि जनाब कैमरे तक, CCTV कैमरे तक वो जाते हुए साथ ले गए, काफ़ी सारी गाड़ियां थीं। और वो कहता है कि इससे पहले मेरे दोस्तों के घरों पर भी छापे मारे गए। जमशेद दस्ती कहता है, मेरे ऊपर एक FIR थी मुल्तान में कोई, तो उसकी मैंने जमानत करा ली थी, लेकिन उसके बावजूद और जितने भी गुज़श्ता वाक़यात हुए हैं, उनसे मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैं घर पे नहीं हूं क्योंकि पुलिस रेड कर रही है, छापे मार रही है। जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं। कहता है, मैं एक हेड पर हूं, कहीं मतलब पहाड़ों पर कहीं ना कहीं उसने पनाह ली हुई है। पहले वीडियोस भी वहां से शेयर करते रहे थे। तो अब कहता है कि मैं वहां पे हूं, तो पीछे से मेरे घर में ये कार्रवाई हुई है। इससे थोड़ा पीछे चलें तो जमशेद दस्ती साहब की जो बेगम साहिबा हैं,
انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے تو ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے اسے پوچھا گیا کہ تم جمشید دستی کی بیگم ہو؟ جی، تمہارے کاغذات مسترد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم جمشید دستی کے ساتھ کھڑی ہو۔ جمشید دستی نے روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے، اور وہ جو جملے ہیں وہ دہرانا میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے چیف جسٹس صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، مجھ پر اتنا ظلم نہ کرنے دیں، مجھ سے اتنا ظلم برداشت نہیں ہوتا، میں اتنا ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں غریب کی بات کرتا ہوں، غریبوں کے لیے ہی میں نے پارٹی بنائی تھی، جدوجہد شروع کی تھی، اور اب سب سے بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرا دماغ معاف ہو چکا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میری عزت لٹ گئی، میری بیوی کو ننگا کیا گیا۔ اب وہ کہتا ہے چیف جسٹس صاحب میں اب مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دو، مجھے گولی مار دو۔ وہ یہاں تک کہتا ہے مجھے گولی مار دو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب خدا کے لیے آپ ہمیں گولی مار دیں، کیونکہ اس وقت انصاف کے سب سے بڑے منصب پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کی ناک کے نیچے یہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ان کو اس چیز کا نوٹس دینا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو نوٹس دینا چاہیے پاکستان میں جس طرح سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ ایک جماعت ہے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، اگر انہوں نے قانون توڑا ہے، کوئی وائلیشن کی ہے، جتنی بڑی بھی کی ہے اتنی بڑی سزا دیں۔ اگر جمشید دستی کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اس کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، قانون موجود ہے، قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن ایک ریاست میں، آزاد ریاست میں، جو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کبھی اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، ریاست اپنے شہری کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ جو مکمل قائم آزاد خود مختار ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہریوں کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس ریاست میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا جس انداز میں اور جس درد اور کرب کے ساتھ جمشید دستی نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور ویڈیو مزے کی بات یہ ہے کہ اب اس ویڈیو کو جمشید دستی نے جب شیئر کیا ہے، یہ 10 گھنٹے پہلے کی یہ ویڈیو میرے پاس ہے، اور اس کو 2 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، یعنی 20 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے شہریوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، اور کس طرح سے ماورائے قانون ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پاکستان کا کیا تشخص جائے گا دنیا کے سامنے؟ جو ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کر دی، میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ عمران خان صاحب ہر وقت چور چور کہتے رہتے ہیں، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، تو پھر دنیا کو کیا میسج جائے گا؟ دنیا کے سامنے ہمارا امیج کیا جائے گا؟ میاں صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، لیکن دوسری جانب اس کے بارے میں بھی بات کیجئے، کیا یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سے باہر پاکستان کا کیا تشخص جائے گا؟ کل کو اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ دنیا کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ کس منہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے جب آج اس پہ نہیں بول رہا ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ان پی ٹی آئی کے مخالفین کو جو اس پہ بات کر رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں اور انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے، جماعت اسلامی سے ہیں، اور اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، چاہے آپ کا مخالف ہے لیکن پاکستانی ہے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے۔ دوسرا واقعہ جناب پیش آیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 6 سال قبل شریفہ بی بی کو برہنہ کرنے کے کیس میں ملوث 5 ملزمان فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ جناب شریفہ بی بی کیس میں نامزد 5 ملزمان کو تھانہ پروا کی حدود میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تحصیل ناوگئی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار افراد پر فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ کیا ہے جی؟ 27 اکتوبر 2017 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 2017 کو خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں
یہ ایک دل خراش واقعہ تھا جہاں پر 16 سالہ لڑکی کو بھرے بازار میں بے لباس کیا گیا اور پھر برہنہ حالت میں اسے گلیوں میں گھمایا گیا، گھسیٹا گیا، اور اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ وہ اس کو گھسیٹنے والے 2017 میں 2023 ہو چکا ہے، 6 سال میں ان کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملا جب، تو بالآخر انہوں نے اپنا انصاف خود لے لیا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی کرنے والے، یہ لڑکی کو برہنہ کرنے والے، بے لباس کرنے والے جو ملزمان تھے، جب لڑکی کے ورثاء کو ادھر سے انصاف نہیں ملا تو پھر انہوں نے خود انصاف حاصل کیا، ان 5 کے 5 لوگوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جمشید دستی آج کہہ رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب، اگر کل کوئی جمشید دستی ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر لیتا ہے، کوئی فیصلہ لے لیتا ہے، تو who will be the responsible؟ اگر جمشید دستی بندوق اٹھا لیتا ہے، کل کو بغاوت کر دیتا ہے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اسے یہ سب کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ یہ ذرا سوچئے۔ اور ایسا صرف یہ جمشید دستی کے ساتھ نہیں ہوا، پاکستان میں بڑی فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اسی طرح سے اس عمر میں اسی طرح سے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور میڈیا کے سامنے وہ گڑ گڑائے، لیکن قانون حرکت میں نہیں آیا، قانون کی، انصاف کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب جمشید دستی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر ریاست کس طرف جا رہی ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی کی، ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی۔ بھائی پہلے امن عامہ کی صورتحال تو ٹھیک کر لیں، پہلے آپ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی اسٹیبلٹی کی تو بات کر لیں، پہلے سوشل اسٹیبلٹی کی بات کو کنٹرول کر لیں۔ اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت بعد کی بات ہے۔ الیکشن نہ کروائیں، اگلے 4 سال نہ کروائیں، اکانومی کو کنٹرول کریں، جس طرح سے مرضی ہے کریں، لیکن کم از کم ساتھ میں جو انسانی حقوق ہیں، پاکستانیوں کو حقوق ہیں جو آئین حقوق دیتا ہے، ان کا تحفظ تو کیجئے۔ ریاست سے نفرت کرنے پر ان لوگوں کو مجبور تو مت کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔